حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچا، آپ کی شان و شوکت کی بڑی دھوم مچی۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف جو ہے وہ اسی بات کا چرچا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا امیر جو ہے وہ غلبہ پا رہا ہے، ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہرقل بادشاہ نے آپ کا ذکر سنا تو بے چین ہوا، نصرانی تھا، تو اس نے چاہا کہ کچھ راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کی تدبیر کی جائے۔ نصرانی ایک پہلوان تھا، اس نے پیسے پر راضی کیا کہ تمہیں اتنا اتنا پیسہ ملے گا، انعام ملے گا، تم جا کر مسلمانوں کے امیر کو قتل کر کے آؤ، نعوذ باللہ۔ تو وہ نصرانی جو ہے وہاں سے چلا، مدینہ منورہ آیا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے جو امیر فاروق اعظم ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیواؤں، یتیموں کے جو باغات اور ان کی زمینیں اس کے دورے پر، اس کے سروے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ اس زمینوں کی طرف آ گیا، درختوں کی باغات کی طرف آ گیا، تو وہاں جو ہے ایک درخت میں آ کر اوپر چڑھ کر چھپ کر بیٹھ گیا کہ وہ اس طرف آئیں گے تو پھر میں یہاں موقع پا کر ان کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آئے اور اتفاق سے اسی درخت کے نیچے جو ہے آپ آ کر بیٹھ گئے جس درخت کے اوپر وہ نصرانی جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ بغیر کسی تکیے کے، چادر کے آپ جو ہے لیٹے اور اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر وہاں پر آرام فرمانے کی غرض سے آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، نصرانی پہلوان نے دیکھا کہ تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے، سوئے ہوئے، نیچے اترا اور تلوار نکالی۔ جیسے اس نے تلوار نکالی آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو آپ کے پاؤں کی طرف سے ایک شیر نمودار ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ پہلوان جو ہے وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، گر گیا، اور وہ آپ کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو آپ نے اس پہلوان کو اپنے پاس پایا، پوچھا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ نے آپ کا رتبہ بہت بلند کیا ہے، میں جو ہے نصرانی ہوں اور آپ کو شہید کرنے کے لیے قتل کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تلوار نکالی تو میں ایک شیر جنگل کی طرف سے آیا اور اس نے جو ہے وہ آپ کی حفاظت کی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، تو پھر ایک غیب سے آواز آئی، اے عمر، تم ہمارے جو ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہو، اور تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے جو ہے مخلوقات کو لگایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، جب جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے ساری مخلوق آپ کے تابع ہے، تو کیوں نہ آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شان و شوکت عطا فرمائی تھی کہ تمام مخلوقات آپ کے تابع اور حکم کی فرما بردار تھی۔ آج بھی اگر حضرت عمر کا نام لیا جائے تو شیطان کو سو دور بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو گندے یا برے خواب، وحشی خواب، شیطانی خواب بہت آتے ہوں تو ایسے خوابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رات کو سوتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام تو کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی انگلی سے یوں سینے پر عمر جو ہے وہ لکھ لے۔ عمر لکھ کر سو جائے تو اللہ اس کے سینے کو جو ہے ہر قسم کے برے ڈرانے خوابوں سے، شیطانی شرارتوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور بری خیالات اور خوابوں سے اللہ اس کو چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی ایسی برکتیں ہیں کہ شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے، تو انشاءاللہ شیطانی خواب بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر طرف سے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔